رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. مشہور ہے سب کہ سن سیٹ جو ہے، جب سورج جو ہے خورشید کا جو قرص اور دائرہ ہے وہ ہورائزن اور افق کے پیچھے چلا جائے. البتہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، ہمیں علم ہے کہ 8 یا 9 دقیقے لگتے ہیں سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے. تو جب وہ سورج کی روشنی، جب وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے افق کے پیچھے چلا گیا، اس سے 8 منٹ پہلے وہ جا چکا ہوتا ہے. لیکن بہرحال سن سیٹ کا، غروب آفتاب کا جو بھی وقت ہے، اہل سنت برادران کے یہاں اسے جو ہے دن کے ختم ہونے کا وقت گردانا جاتا ہے، اور وہی نماز مغرب کا وقت ہے، وہی روزے کے ختم ہونے کا وقت ہے. جو یہ 10 منٹ کا فرق ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا بلکہ ضروری نہیں کہ 10 منٹ ہو، ممکن ہے 15 منٹ ہو، 15-20 منٹ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جو تقویم ایران میں بنتی ہے اس میں غروب اور مغرب میں 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو 10 منٹ کا فرق رکھا جاتا ہے. وہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے کہ بھئی وہ جو اہل تشیع کے ہاں، فقہائے اہل تشیع کے ہاں جو مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 10-15 منٹ کا انتظار کیوں کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ بھی شاید احتیاط کی بنیاد پر ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ لیل کا آغاز ہو چکا ہے، دن ختم ہو چکا ہے، لیل کا آغاز ہو چکا ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ شیعہ علماء میں بھی ایک مشہور قول وہی ہے جو کہ اہل سنت کا ہے. زیادہ مشہور اور جس پہ عمل کیا جاتا ہے یہ دوسرا ہے، کہ اس میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں حمرہ مشرقیہ، یعنی جو سورج کی روشنی سورج کے غروب ہونے کے بعد اس میں رہتی ہے، ہوا میں، وہ کیا کہتے ہیں، فضا میں رہتی ہے اور آسمان میں رہتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ جاتی ہے، جسے ٹوائی لائٹ کہتے ہیں، انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹوائی لائٹ. اس زمانے میں ابھی سورج تو غروب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی روشنی جو ہے، اس کی شعاعیں ابھی بھی آسمان میں ہوتی ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سر سے گزر جائیں، اور وہ جو ہے ٹوائی لائٹ جو ہے نا آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جائے، دن کی روشنی بالکل ختم ہو جائے. اچھا، اس میں بھی 2 صورتیں، ایک کہ سر سے گزر جائے، ایک یہ کہ بالکل ختم ہو جائے. تو اگر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہو تو بہرحال وہ مسئلہ بھی ہے کہ بالکل گزر، یعنی 3 حالتیں بن گئیں. ایک غروب آفتاب، وہی سن سیٹ جو ہے وہ معیار ہے دن کے ختم ہونے کا اور روزے کے ختم ہونے کا، اور مغرب کا نماز کا جو اہل سنت کا قول ہے. علماء شیعہ میں بھی بعض علماء کی رائے یہ تھی، گزشتہ علماء اسی کو ملاک اور معیار قرار دیتے تھے، لیکن زیادہ شہرت والی رائے یہ بنی کہ جو سر سے حمرہ مشرقیہ یعنی وہ لالی، وہ جو سرخی جو کہ سورج کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور مشرق کی طرف جو ہے وہ مدھم پڑتی جاتی ہے، وہ سر سے جب گزر جائے تو اسے جو ہے مغرب کا وقت اور روزے کے اختتام کا وقت کہتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ احتیاط کا پہلو یہ کہ نہیں بالکل ہی وہ روشنی جو ہے سر سے گزر کے بالکل جو اس طرف آسمان میں بالکل ختم ہو جائے، تو وہ اور زیادہ احتیاط ہے کہ انسان کو بہرحال احتیاط کیونکہ روایت ہے کہ جی آپ کا بھائی آپ کا دین ہے، فاحتت لدینک، اپنے بھائی کے لیے احتیاط کرو. تو اس مبنا کے تحت، اس ملاک کے تحت فقہاء شیعہ نے کہا کہ آپ 10-15 منٹ ٹھہر جائیں. تو یہ اختلاف بھی میں نے عرض کیا کہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ فقہی اختلاف ہے، زیادہ وہ اس میں ہے کہ وہ لیل کا صادق آنا کب سے شروع ہوتا ہے.
تو علماء شیعہ جو ہیں احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اطمینان ہو جائے کہ لیل کا آغاز ہو گیا اور دن مکمل ہو گیا تو ہم روزہ پھر کھولیں گے، نماز بھی تبھی پڑھیں گے۔ اور پھر ایک الگ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں، ہمارے یہاں استحباب ہے افطار کی تاخیر میں، یعنی کھانا کھانا مستحب ہے، افطار کرنا مستحب ہے اور اچھا ہے، لیکن روزے افطار انسان کرے یا نہ کرے اس پہ روزے میں کوئی اس کا اثر نہیں ہے، روزہ مکمل ہو چکا، روزہ اپنے وقت کے اور اس کے ظرف کے ختم ہونے کے ساتھ روزہ ختم ہو گیا۔ اب چاہے وہ غروب کے وقت ختم ہوا عند اللہ، خدا کے یہاں ممکن ہے وہی غروب کا وقت ہو جسے اس نے واجب قرار دیا ہے، اور ممکن ہے وہ وقت ہو جو ہم 10-15 منٹ بعد کے شروع کرتے ہیں، اس کو لحاظ کرتے ہیں۔ جو بھی ہے خدا کے علم میں ہے، چاہے وہ ہے چاہے یہ دوسرا ہے، 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ بعد، وہ ظرف روزے کا ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو روزے کا وجوب ختم ہو گیا۔ اب آپ چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، اس میں روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمارا اختلاف اہل سنت برادران کے ساتھ ہے کہ ان کے یہاں، البتہ اختلاف تو نہیں ہے، ان کے یہاں تاکید اور اصرار ہے اس بات کا کہ اگر افطاری وقت پہ نہ کی جائے تو روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے ذرا اس کو باور کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ظرف اس کا ختم ہو گیا تو اب جو کچھ بھی اس کے بعد ہونے جا رہا ہے اس کا روزے کے اندر کیا اثر ہے، ایک شرط متاخر کے طور پہ، کہ ایک بعد والی شرط۔ ہاں ہمارے ہاں استحباب ہے کہ جو ہے افطاری کی جائے، کچھ کھایا جائے، خرما لیا جائے، نمک لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنی تاخیر کی جائے وہ بہتر ہے۔ حتیٰ نماز کے بعد اہل سنت برادران نماز سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز کم از کم مغرب کی نماز پڑھ کے ہم جو ہے افطار کرتے ہیں، تو اس تاخیر میں ثواب ہے۔ اور اسی چونکہ روایت میں کہ جو زیادہ مشقت کے اعمال ہیں ان کا زیادہ ثواب ہے، تو آپ اگر بھوک و پیاس کو مزید اپنے سہ رہے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے تاخیر میں یہاں پہ یقیناً بہرحال فرق ہے کہ ان کے یہاں تاخیر میں جو ہے کراہت ہے، ہمارے یہاں تاخیر میں استحباب ہے۔ تو اس کے ساتھ بہرحال میں اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور یہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ احکام خدا کو ہم جو ہے اس طرح سے جیسے کہ ہیں سمجھیں، اور ان سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ صرف یہ کہ ایک فضا بنی ہے کہ جی 10 منٹ کا فرق ہے، 10 منٹ کا فرق ہے، وہ صرف ایسے ہی من و ان بغیر سوچے سمجھے اسے تسلیم نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ طوبى للعبد إذا اغتنما